کہ مجھے غلط سمجھے گی کہ یہ لڑکا اتنے سال سے رہا ہے, کبھی سوچا نہیں, آج یہ سوچ رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, تو اس نے مجھے لے کے آیا. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین میرا دوست ہے, آج یہ مجھے لے کے آیا. مجھے اتنا خوشی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرا دوست مجھے اچھی جگہ لے کے آیا ہے. کہ میں آج تک کئی مندر نہ کوئی مسجد کوئی کہیں میں گیا ہی نہیں ہوں, کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے. کہ خالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میرے دوست لوگ میم بھائی ہیں, میں ان کی بہت تعریف ہوتا عزت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی لوگ سب جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میں یہ ہوں اکیلا کہ مندر نہیں آتا, کچھ نہیں جاتا ہوں. ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, سب سیکھا ہوں, سب ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوں. لیکن مجھے ایک ہی چیز مطلب سمجھ میں آتی کہ میں بنوں گا مسلمان, لیکن مجھے کوئی ایریا لے کوئی یہ تو نہیں کریں گے. تو میں آج دل کھول کے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. ماشاء اللہ, دیر آئی درست آئی. بھائی کہہ رہے کہ 15 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے, اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے, لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا, اکثر یہ شرم اور یہ حیا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے. شیطان روکتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے, اور اسے روکتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, اور اکثر لوگ اس کے وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے. الحمدللہ آپ نے ہمت کی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ ہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط, ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے؟ ایک دم دل سے. کوئی بھی زبردستی کوئی نہیں؟ زبردستی نہیں ہے. آپ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے. مالی دباؤ کچھ نہیں, فزیکل پریشر کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کلمہ دہراؤں گا, عربی میں آپ بھی دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے, آج آپ نے ظاہر کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائے, اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے. میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہوں سوال کیجیے. Very good evening, sir. Me is Professor Samir Jian, and it was great. It was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل, ماڈلنگ, ایکٹنگ, یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے, جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے. حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے. جو بھی آپ نے کہا اکثر جو ٹی وی سیریل ہے, فلم ایکٹنگ ہے, ماڈلنگ ہے, یہ حرام ہے. کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, اس کی کمائی
Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال. Yeah. میں ایسا پوچھنا چاہتا ہوں ایگزامپل دیجئے. مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے، پیس ٹی وی پہ Yeah. ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں، وہ بچے ایکٹنگ کر رہے، لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے، وہ حلال ہے. لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے، عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے. وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے، اس میں بے حجابی ہوتی. جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں، وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے، اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا. ایکٹنگ، ماڈلنگ، اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے، مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سب حرام ہے. میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں. آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا؟ Right. بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے، خصوصاً نوجوانوں میں. مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو. مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے، وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے، اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکینی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے، یہ حرام ہے. تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ، ہم ہماری بیویاں، ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ. تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے. اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے. تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا، ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے، ماڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو، اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے، یہ الاؤڈ ہے. تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہمارے ایشور، ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں، تو جائز ہے. لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایکٹنگ، ماڈلنگ، اکثر حرام ہے. تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے، حلال چیز کے ذریعے حلال ہے. ہوپ آنسر دا کوسچن. Yeah. Thank you. بھائی صاحب آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me, and so that I will be. ماشاءاللہ. تو اسے انگریزی میں کہیں گے Proxy. Yeah. پراکسی. بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے، اسے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب، بھائی ہم کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے، اب مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، Right. آپ پروفیسر ہیں؟ Yeah. آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی. Yeah. ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے، میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں. ایون دیٹ آئی ایم ان جین، تو میں وہ بھی مانتا ہوں. میں لائک عیسائیوں کو بھی مانتا ہوں، مسلمس کو بھی مانتا ہوں، سبھی کو مانتا ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے، بیکاز پیپل لائک ون، گاڈ از ون، رائٹ؟ ایوری تھنگ از ون. تھنگ از تھنکنگ. اف یو تھنک لائک ان اے رائٹ وے، ایوری تھنگ از گڈ. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں، سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، سب دھرم صحیح ہے. سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں. قرآن مجید میں بھی لکھا ہے، سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں. رسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے، ماننا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. ماشاءاللہ. آپ نے، لیکن میرا فارمولا کیا ہے؟ Right. میرا فارمولا یہ جو میں نے آیت شروع کی، شروعات میں اس سوال جواب کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم
آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر مڑ جائے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو میں کم از کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں, میں مسلم ہوں. تو یہاں میں کیا کہتا ہوں کامن فارمولا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں کم از کم یہ مانے کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو ہندو کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کیا وید خدا کا کلام ہے. وہ کرسچن کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کہ بائبل خدا کا کلام ہے. مسلم کہے گا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہے. بعد میں کہتا ہوں ہم کم از کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے. تو میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن, اسلام اور تقابل مذاہب کا میں طالب علم ہوں. تو ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. میں حوالہ دے چکا ہوں, ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں. چھندوگیہ اپنیشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1, سوتا سوتر اپنیشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, سوتا سوتر اپنیشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, یجوروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3, سب میں لکھا ہے بھگوان ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ بائبل پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 کہ قل هو اللہ احد, کہو کہ خدا ایک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے, صحیح یا غلط کل ڈسکس کریں گے. آپ پروفیسر ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر جو چیز سارے کتابوں میں یکساں ہے تو 100% صحیح ہونا چاہیے. جو چیز میں اختلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کیا غلط. تو یہ فارمولا جو وین ڈائیگرام ہوتا ہے, پروفیسر ہے نا, وین ڈائیگرام مطلب کامن, اٹ بلونگس ٹو بوتھ دا سرکلز. Discrete mathematics, right? ماشاء اللہ, آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹس. Fine. Theory X and theory Y. Not theory X and theory Y. Theory X and practical X. Theory Y and practical Y. Theory بولنا آسان ہے, بہت سے مقررین تقریر کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں تقریر کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو بھی وہ دے کہ جو آپ سکھاتے اس کے اوپر عمل کرے. وین ڈائیگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے, اہم مذہب, میجر مذہب, ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈائزم, اسلام, پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب مذہب کے ٹھیکیدار, کیا سکھاتے وہ چھوڑو. وی ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. مذہب کے ٹھیکیدار اپنے فائدہ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے بہت سے غلط چیز سکھاتے. واٹ از ٹروتھ یو شوڈ فالو. تو وین وی گو ٹو دا سورس پہ جاتے پتا چلتا خدا ایک ہے, بت پرستی غلط ہے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ شراب غلط ہے. ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, اسلام میں, ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے پوک حرام میں, ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. تو کیوں نہ ہم کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کریں, جو چیز اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وین ڈائیگرام آپ پروفیسر ہے, آپ کو ماننا چاہیے جب بولتے آل ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ, تو آل ریلیجن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے. دیکھیے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں, لیکن پہلے چیز میں 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو مین ہے لائف میں. نمو ارہنتان مینس سبھی ارہنتوں کو نمسکار. نمو سدھانم سبھی سادھوؤں کو نمسکار. نمو آریانم سبھی آریانوں کو نمسکار. نمو جانم اینڈ نمو لوہی سوے سوے سامنم مطلب سبھی لوہ پروش کو نمسکار. تو سبھی کو نمسکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز صحیح ہے. بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 نمسکار. آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں؟ رائٹ. کیا مطلب ہے نمسکار کا؟ نمسکار کا مطلب آپ کی مورل ویلیوز, یو گیو دی ریسپیکٹ. ڈونٹ گیو می دا ایگزیکٹ لٹرل میننگ. واٹ از دا میننگ آف نمسکار, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے سنسکرت, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. نمسکار کا مطلب کیا ہے؟
What is the literal meaning of the word नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं, Right. मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं. स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार. मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है. नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं. बताइए. नमस्कार आता है लफ्ज इदम नम में से, संस्कृत लफ्ज है इदम नम में से. मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं. इसीलिए अगर कौन मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं. मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की. इदम नम में मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं. ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनके किताब के खिलाफ है. वेद में नहीं लिखा है. वेद में लिखेला एक ही ईश्वर की इबादत करो. ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा. अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़. एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है. तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म. पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है. हम मुसलमान हिंदू कहते सब कुछ खुदा है. ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है. हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है. चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है. क्रिश्चियन हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी. तो मेजर फर्क है का. ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे. द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी. हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी. इफ वी कैन रिमूव द अपॉस्ट्रोफी we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो. तो एक का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे. खुदा एक ही है. हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है. नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है. थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस. थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है. इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का. कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी. होप द आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. जी, माइक नंबर 3 में कोई नॉन मुस्लिम भाइयों सवाल कीजिए. नमस्कार. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार और आए हुए सभी मुस्लिम भाई और नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार. सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है
وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے. وہ ذرے ذرے میں ہے. کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے. میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں. ابھی بڑا ششو میں ہوں. تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا. کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے. انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور، اللہ، گاڈ ہے. وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے. سوال یہی ہے جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے. اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی. آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی. آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں. پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے. ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے. جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو. لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. ایشور عرش پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو. اس پہاڑ کو میں ایک جھلک دکھاؤں، میرے پورے اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ایک جھلک دکھاؤں گا. آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے. ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور
میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا، میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتی ہیں. میرا نام سپنا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں ہندو کے گھر کی ہوں. میرا آدمی مسلمان ہے محمد حامد قریشی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں پورکھوں سے یہ جات بھید کا چل رہا ہے تو یہ ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جو ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے ایک ہے. میں مانتا ہوں مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے ہیں تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے. جو مسلم بچہ ہوتا ہے اس کو مسلم سلامی دے دیتا ہے. جب بھی اس کا کان میں نماز دیا جاتا ہے. آج جب بھی ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام پہ نام دیا جاتا ہے، کرشن نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے، جو بھی دیا جاتا ہے. جس کو جیسا شکشا دیتا ہے اس کو ویسے ہی شکشا ملتا ہے. جیسا ہمیں سکھایا گیا بچپن سے بھگوان کو ماننا ہے، ہم بھگوان کو مانتے ہیں. ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں مانتے نہیں. ہمیں جیسا شکشا دیا گیا ہے ویسے ہی شکشا میں مانتا ہوں. مگر آپ بولتے ہو جو مسلمان ہی ہوئے گا ہندو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسا بول سکتے ہو؟ تو پورکھوں اتنی بزرگ لوگ تھے، اتنی جانتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑ نہیں سکتے. آپ بہت جانتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. ہمارے باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھ کے آیا یا ہم نے بھی دیکھا ہے. ہم ہندو کی ہوں مگر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو سنمان کر سکتے ہوں. بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہے. میں بھی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں کر نہیں سکتے، کیسے ہمیں اتنا شکشا نہیں ہے، اتنا بول نہیں سکتے ہے نا. بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے، لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی، جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی. تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط؟ یہ کیا ہے؟ بہن آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شکشا کم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 + 2 کتنی ہوتی ہے؟ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ مت کہو کہ آپ کو شکشا نہیں ہے. اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا 2 + 2 5، تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ 4 ہوئے گا 5. 4 ہوئے 5 کیسا ہوگا؟ تیرے والد کو میتھمیٹکس نہیں آتی تھی؟ نہیں، میرے والد نے تو سکھایا. انہیں کہیں گی اچھا ٹھیک ہے 2 + 2 4 بھی، 2 + 2 5 بھی. یہ کہنا غلط ہے. دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑے گا کون سا صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کرے. نہیں میں کیا چاہتی ہوں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے، 2 + 2 4 بھی تھے، 2 + 2 5 بھی تھے. آپ تو ماشاءاللہ بہت ودوان ہیں، آپ جانتے 2 + 2 4 ہے. کتنے لوگ نہیں جانتے 2 + 2 4 ہے، وہ کہتے 5 ہے. تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا، عقل دیے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہن جی
जो जमा जो 5 नहीं, 2 जमा जो 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे, इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का सब एक बहुत माना हुआ श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसा आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। अपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते हैं, जैसा शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ। मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं गलत नहीं करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखेला गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 जमा 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं।
آپ تو جانتی ہے. تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں, اس کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح, آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا, ابھی کا جو زمانہ ہے نا اس ٹائم بلکہ اچھا تھا, نیک تھا, ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے, تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ کیا مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے, مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا, آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا, ہمارے گیتی محربت میں لکھایا گیا, مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. کدھر میں نے کب بولا کہ گیتا, میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں, وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں, میں پڑھا نہیں ہوں, میں ان پڑھ ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں. ہاں, آپ اسی لیے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بحث نہیں لڑ سکتی, آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں ہے. ہاں, تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف التجا کر رہا ہوں. مگر میں یہی بول رہا ہوں ہماری پورکھوں جو کر کے آیا تو یہ کیا غلط ہے؟ اسی لیے میرے پورکھوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, دنیا چپٹی ہے, تو مانوں میں اس کی پورکھوں کی بات. میں پورکھوں کی عزت کروں گا. بھائی میرے بڑے تھے, میرے باپ دادا تھے, عزت کرنا ضروری نہیں کہ ان کی بات کو ماننا. اگر میرے پورکھے کہتے تھے 2 + 2 = 5 تو کیا مانوں؟ میں کہوں گا, میں ان کے ادب سے پیش آؤں گا, میں ان کو گالی نہیں دوں گا, میں ان کی عزت نہیں نکالوں گا, پیار سے آؤں گا, لیکن کہوں گا کہ آپ غلط ہے. اگر نہیں بھی کہوں گا تو کم از کم میری زندگی میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دھارمک کتاب کہتی ہے, آپ کی شوہر کی کتاب, آپ شوہر سے شادی کیے نا, لو میرج تھا؟ ہاں. صحیح تھا کیا غلط تھا الگ بات ہے, لیکن جب آپ اپنی شوہر کی اتنی محبت کرتی ہے, شوہر آپ کی محبت شوہر آپ سے محبت کرتے کیا نہیں کرتے نا؟ میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں میری بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہوں, ذکر اور رشدہ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے, وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جنت میں جائے کیا نہیں, جائے کیا نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی جب چلتی ہے, ایک پہیا ہے سائیکل کا, دوسرا پہیا ٹریکٹر کا, گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلیں گی نا, نہیں چلیں گی, امبیلنس. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے. چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی, اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک. تو ہمیں یہ دیکھنا, تحقیق کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے, لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب صاف طور پہ کتابوں, آپ کی کتابوں میں, ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے, آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے, کوشچن مارک ہے. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں, وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے, مگر ان کا بھی مانتے ہو, مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتے ہو, مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری. دھرم کا نام کی بات کر رہے آپ؟ ہاں, نام کی. نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو. ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہاں, یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, سعودی عرب میں, کہتے ہندی ہے,
ذاکر ہندی ہے تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن ہے, جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں, لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسا آپ بھی ہندو نہیں ہے. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو نہیں سکتے. میں بھی ہندو, میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت نہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ نہیں اور سمجھ رہے ماشاءاللہ. تو ایسا علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے. کل میری تقریر تھی علم تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں, تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے حرام میں, تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ. مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی, آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے. برابر. میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے. انہوں نے کون سا شہر کہہ دیا ایسا. سب شہر پبلک کے لیے نہیں ہوتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کیا, محبت تو کی, لیکن عمل میں آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے, ایک خدا کو ماننے تیار ہے, ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. ہاں میں مسلم تو ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں, میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں. ماشاءاللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں یہ میں اجازت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ. آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے. میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے, وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی پاؤ, پی ایچ ڈی کرو, ٹیچر بنو, پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے. ہوپ ڈانس سے کوشچن. آپ کو سلام, آپ کی جتنی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا نام سنگیتا ہے. میرے شوہر نے اسلام قبول کیے. میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا
اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے، تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے، آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے۔ بہن، میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں۔ بہن، آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے۔ ماشاءاللہ، 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے کہ آپ، ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں، سارے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں۔ کوئی بھی زبردستی نہیں، کوئی بھی دباؤ نہیں، کسی کا دباؤ نہیں۔ آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں۔ آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا کہ شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں، کوئی وارننگ نہیں۔ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے، ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائے انشاءاللہ۔ اور میرا ایک سوال ہے، جی ہاں، تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے، کیا آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑیں گا؟ بے شک، کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز ضرورت ہے، آپ کے شوہر، ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا۔ آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے، آپ 2 لاکھ پوچھ سکتی ہے، مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی، 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے، مہر پوچھ سکتی ہے، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر۔ مہر شادی کے لیے، نکاح کے لیے فرض ہے، اور آپ کو اسلامک طریقے سے شادی کرنے پڑیں گا، اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کریں۔ ہوپ ڈانس تو کوشچن۔ جی مائک نمبر 1 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجیے۔ ذاکر صاحب السلام علیکم، میرا نام ارجن ہے، میں ممبئی کا ہوں، میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے، 1 سال ہو گیا، تو مجھے قلم لکھ کے دیے، مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے، اور سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے۔ سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز۔ میں نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ بھائی صاحب، اسلام کا مطلب ہے شانتی،
میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کیسٹ دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاءاللہ. آپ اسلام کی چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو اس سے خوش ہے؟ ہاں. آپ اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کا دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ خالی ایک سوال ہے. ہاں جی سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو دیوتا بھائی نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ مدد آپ کی کرے. اللہ مطلب ایشور. ایشور نے پرمیشور. یہ ایشور یہ ہندی لفظ ہے نا, اس میں ملاوٹ. ایشور مطلب ایشور کے اوپر ہوتا ہے پرمیشور, تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ, گاڈیس, گاڈ فادر, گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا, ناخدا, ایشور, پرمیشور, دیو, دیوتا, دیوی, یہ سب ملاوٹ ہے. اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ. اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا ہے. کوئی بھی دیو دیتا چھوڑو, کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا بنانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھڑکا سکتا ہے, ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کو ماریں گے, آپ کے پڑوسی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ جو دیوتا ہے یہ آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے, اور یہ شیطان کا کام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے, اللہ کے پاس ہم پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے. سب سے زیادہ آپ کو پناہ جو دے سکتا ہے وہ ایک ہی ہے, وہ اللہ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ کے دوست کی طرف سے نہیں کچھ. کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. کچھ نہیں. دل سے اس آواز کے ساتھ. ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلم ہو چکے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کو دور کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. قرآن جو زبان آپ کو اچھی آتی ہے, ہندی آتی تو ہندی میں پڑھیے, مراٹھی آتی ہے مراٹھی میں پڑھیے. کون سی زبان آپ جانتے ہیں سب سے بہتر؟ مراٹھی. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا والنٹیئر سے کہ مراٹھی کا قرآن لکھا ہے, اور میری درخواست ہے کہ آپ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, اس کے اوپر عمل کریے. قرآن مجید پڑھنے سے آپ کے اکثر پریشانیاں دور رہیں گی, کیونکہ قرآن میں لکھے ہے کہ قرآن ایک شفا ہے بہت سے پریشانی کے لیے. بھائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر سارے بھائی بہنوں سے آج اس کے لیے دعا کروائیے پلیز. کیا دعا کروں؟ دعا کروائیے, اس سے سب پریشانی دور. سب بھائی بہنوں سے بولیے آپ. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو مجمع ہے وہ بھی دعا کرے کہ ہمارے لوٹے ہوئے مسلم کے بارے میں کہ دعا کرے اللہ سے کہ ان کی پریشانی دور کرے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم جیسا مرے. مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے, مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے. اور دعا کرتا ہوں
کہ اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کیجیے. میرا نام وجے سونی ہے. میں مدھیہ پردیش MP سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید, یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے, ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل ہیز بین کرپٹڈ, اٹ ہیز بین کنکاکٹڈ, اٹ ہیز بین فیبریکیٹڈ. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی انسائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلا چیپٹر, پہلی بک پڑھیں گے جینیسس چیپٹر نمبر 1, اسی کے اندر آپ کو کئی انسائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے, 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے, چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خشکی روشنی ہے ہی نہیں, وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں, اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قرآن مجید میں سورہ 15 میں, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی, اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا. اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے, all the creation, they have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ